قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 65 آپ کی سماعتوں کے نظر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب ثقیفہ بنی سعدہ کی خبریں امیر المومنین تک پہنچیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ انصار کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے ایک امیر ہو جائے اور ایک تم میں سے۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ دلیل کیوں پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو برا ہو اس سے درگزر کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں ان کی خلافت کا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حکومت و امارت ان کے لیے ہوتی تو پھر ان کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی؟ پھر حضرت نے پوچھا کہ قریش نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے شجرہ رسول سے ہونے کی وجہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے شجرہ ایک ہونے سے تو استدلال کیا لیکن اس کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا۔ خطبہ نمبر 66 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ محمد ابن ابی بکر کو جب حضرت نے مصر کی حکومت سپرد کی اور نتیجے میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا گیا اور وہ قتل کر گئے تو حضرت نے فرمایا میں نے چاہا تھا کہ ہاشم ابن عتبہ کو مصر کا والی بناؤں، اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا نہ انہیں مہلت دیتا۔ اس سے تو محمد بن ابی بکر کی مذمت مقصود نہیں، وہ تو مجھے بہت محبوب اور میرا پروردہ تھا۔ خطبہ نمبر 67 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا اب تک میں تمہارے ساتھ ایسی نرمی اور رو رعایت کرتا رہوں گا جیسی ان اونٹوں سے کی جاتی ہے جن کی کوہانیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں، اور ان پھٹے پرانے کپڑوں سے کہ جنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتے ہیں۔ جب بھی شامیوں کے ہراول دستوں میں سے کوئی دستہ تم پر منڈلاتا ہے تو تم سب کے سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہو، جس طرح گو اپنے سوراخ میں اور بجو اپنے بھٹ میں، جس کے تمہارے ایسے پروردگار ہوں اسے تو ذلیل ہی ہونا ہے، اور جس پر تم تیر کی طرح پھینکے جاؤ گے تو گویا اس پر ایسا گیر پھینکا گیا جس کا سوفار بھی شکستہ اور پیکان بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ خدا کی قسم گھروں کے صحن میں تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو لیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے سے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس چیز سے تمہاری اصلاح اور کس چیز سے تمہاری کجروی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ خدا تمہارے چہروں کو بے آبرو کرے اور تمہیں بدنصیب کرے۔ جیسے تم باطل سے شناسائی رکھتے ہو ویسے حق سے تمہاری جان پہچان نہیں، اور جتنا حق کو مٹاتے ہو باطل اتنا تم سے نہیں دبایا جاتا۔ خطبہ نمبر 68 آپ کے سماعتوں کی نظر۔ آپ نے یہ کلام شب ضربت کی سحر کو فرمایا۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی کجرویوں اور دشمنیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مجھے ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ عطا کرے اور ان کو میرے بدلے میں کوئی برا امیر دے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ او کے معنی ٹیڑھا اور لدو کے معنی دشمنوں انات کے ہیں، اور یہ بہت فصیح کلام ہے۔ خطبہ نمبر 69 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اہل عراق کی مذمت میں فرمایا اے اہل عراق، تم اس حاملہ عورت کی مانند ہو جو حاملہ ہونے کے بعد جب حمل کے دن پورے کرے تو مرا ہوا بچہ گرا دے اور اس کا شوہر بھی مر چکا ہو اور رنڈاپے کی مدت بھی دراز ہو چکی ہو اور قریبی نہ ہونے کی وجہ سے دور کے عزیز ہی اس کے وارث ہوں۔ بخدا میں تمہاری طرف بخوشی نہیں آیا بلکہ حالات سے مجبور ہو کر آ گیا۔ مجھے خبر پہنچی کہ تم کہتے ہو کہ علی قصد بیانی کرتے ہیں، خدا تمہیں ہلاک کرے۔ بتاؤ میں کس پر جھوٹ باندھ سکتا ہوں؟ کیا اللہ پر؟ تو میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں، یا اس کے نبی پر؟ تو میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا انداز کلام تھا جو تمہارے سمجھنے کا نہ تھا، اور تم میں سے اس کے سمجھنے کی اہلیت تھی۔ خدا تمہیں سمجھے، میں تو بغیر کسی عوض کے علمی جواہر ریزے ناپ کر دے رہا ہوں۔ کاش کہ ان کے لیے کسی کے ظرف میں سمائی ہوئی کچھ دیر بعد تم بھی اس حقیقت کو جان لو گے۔ خطبہ نمبر 70
آپ کی سماعتوں کی نظر اس میں آپ نے لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اے اللہ، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنے پاکیزہ رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں قرار دے۔ اپنے عبد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو پہلی نبوتوں کے ختم کرنے والے اور بند دلوں کے کھولنے والے اور حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانوں کو دبانے والے اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے، جیسا ان پر ذمہ داری کا بوجھ عائد کیا گیا تھا اس کو انہوں نے اٹھایا اور تیری خوشنودیوں کی طرف بڑھنے کے لیے مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو گئے، نہ آگے بڑھنے سے منہ موڑا، نہ ارادے میں کمزوری کو روا دکھائی۔ وہ تیری روح کے حافظ اور تیری پیمان کے محافظ تھے اور تیری حکموں کے پھیلانے کے دھن میں لگے رہنے والے، یہاں تک کہ انہوں نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکا دیے اور اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے راستے روشن کر دیے۔ فتنے و فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے آپ کی وجہ سے ہدایت پائی، آپ نے راہ دکھانے والے نشانات قائم کیے، روشن و تابندہ احکام جاری کیے۔ وہ تیرے امین، معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزینہ دار تھے اور قیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے پیغمبر برحق اور خلق کی طرف فرستادہ رسول تھے۔ خدایا، ان کی منزل کو اپنے زیر سایہ وسیع و کشادہ بنا اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات عطا کر۔ خدا بندہ، تمام بنیاد قائم کرنے والوں کی عمارت پر ان کی بنا پر وہ عمارت کو فوقیت عطا کر اور انہیں باعزت مرتبے سے سرفراز کر، ان کے نور کو پورا پورا فروغ دے اور انہیں رسالت کے صلے میں شہادت کی قبولیت و پذیرائی اور قول و سخن کی پسندیدگی ادا کر، جبکہ آپ کی باتیں سراپا عدل اور فیصلے حق و باطل کو چھانٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان کے ساتھ خوشگوار و پاکیزہ زندگی اور منزل نعمات میں یکجا کر اور مغروب دل پسند خواہشوں اور لذت اور آسائش و فارغ الباری اور شرف و کرامات کے تحفوں میں شریک بنا۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔